کہتے ہیں کہ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے میں بغداد کے بادشاہ کی دلی تمنا تھی کہ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس سے ملاقات کریں، لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کبھی بھی بادشاہ کے دربار میں تشریف نہ لے گئے۔ ایک دن یوں ہوا کہ بادشاہ چھت پر بیٹھا تھا کہ اس نے حضرت بہلول دانا کو شاہی محل کے قریب سے گزرتے دیکھا۔ فوراً حکم دیا کہ حضرت بہلول دانا کو کمند ڈال کر محل کی چھت پر کھینچ لیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بادشاہ کے سامنے پہنچے تو بادشاہ نے پوچھا، یہ فرمائیے آپ اللہ تک کیسے پہنچے؟ فرمایا، جس طرح آپ تک پہنچا۔ بادشاہ نے عرض کی، میں سمجھا نہیں۔ فرمایا، اے بادشاہ، اگر میں خود آپ تک پہنچنا چاہتا تو نہا دھو کر، لباس فاخرہ پہن کر، دربان کی منتیں کر کے محل کے اندر داخل ہوتا، پھر عرضی پیش کرتا، پھر گھنٹوں انتظار کرتا۔ پھر بھی ممکن تھا کہ آپ میری درخواست رد کر دیتے، لیکن جب آپ نے خود مجھے بلانا چاہا تو محض کچھ لمحوں میں ہی اپنے سامنے بلا لیا۔ اسی طرح جب اللہ کو اپنے بندے کی کوئی ادا پسند آتی ہے تو اسے لمحوں میں قرب کی وہ منزلیں طے کروا دی جاتی ہیں جو بڑے بڑے عابدوں کے لیے باعث رشک بن جاتی ہیں۔ اللہ ہمیں بھی اپنا قرب نصیب کرے، آمین۔ حضرت بہلول ولی اللہ تھے، گزر رہے تھے، ایک بچے کو دیکھا، وہ کھڑا رو رہا تھا، دوسرے بچے اخروٹ سے کھیل رہے تھے۔ انہوں نے سمجھا اس کے پاس اخروٹ نہیں اس لیے رو رہا ہے، میں اس کو لے کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا، بیٹا رو نہیں، میں تجھے اخروٹ لے کر دے دیتا ہوں، تو بھی کھیل۔ اس بچے نے کہا، بہلول، کیا ہم دنیا میں کھیلنے کے لیے آئے ہیں؟ ان کو اس بات کی توقع نہیں تھی کہ بچہ ایسا جواب دے گا، تو انہوں نے کہا، اچھا پھر کیا کرنے آئے ہیں؟ بچے نے کہا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا، بچے ابھی تو تم بہت چھوٹے ہو، تمہارے غم کی یہ چیز نہیں ہے، ابھی تو تمہارا اس منزل میں آنے میں بہت وقت پڑا ہے۔ تو اس نے کہا، ارے بہلول، مجھے دھوکہ نہ دے، میں نے اپنی ماں کو دیکھا ہے، وہ صبح جب آگ جلاتی ہے تو پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیوں سے جلاتی ہے اور پھر بعد میں بڑی لکڑیاں رکھتی ہے، اس لیے مجھے ڈر ہے کہیں دوزخ مجھ سے نہ جلائی جائے، میرے اوپر بڑوں کو نہ ڈالا جائے۔ یہ سن کر بہلول بے ہوش ہو کر گر گئے۔